ہمارے دوست مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب امتحان کی بات کر رہے تھے. وہ دلچسپ آدمی ہے، خوش طبع آدمی ہے ماشاءاللہ. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے سامنے امتحان کے حوالے سے بھی بہت سے پہلو ہیں اور ہم نے ان تمام کو نظر انداز سامنے رکھنا ہے، کسی کو بھی ہم نے نظر انداز نہیں کرنا. میں جب تک خیر المدارس کا محتمم نہیں بنا تھا، اور میں محتمم بنا ہوں 1981 میں 1401 میں، مجھے 40 سال ہو گئے خیر المدارس کی ذمہ داری سنبھالے، 40 سال. اور وفاق کے اندر بھی میری زندگی کو 40 سال ہو رہے ہیں. جو ہی خیر المدارس کا اہتمام آیا، وفاق کی ذمہ داری بھی آئی. میں اس وقت اتنا جذباتی ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا میرے والد یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. لیکن جب خود میرے کندھوں پر ذمہ داری آئی تو مجھے والد صاحب کے ان کاموں کی حکمت سمجھ آئی. حضرت ابو بکر سے کہا گیا تم عمر کو نامزد کر رہے ہو، سخت مزاج کے ہیں. فرمایا جب ذمہ داری پڑے گی نا نرم ہو جائیں گے. حالات انسان کو ذمہ داریاں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. جہاں تک ہمارے طلباء اور طالبات کا امتحان، ہمارے لیے سب سے بڑی آسان اور سہولت یہ ہے، ہمارا امتحان کے دنوں میں رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور آپ یقین کریں جتنا ہمارا طالب علم پریشان ہے، ہم اس سے کم نہیں، زیادہ پریشان. ان کو امتحان دینے کی فکر، ہمیں لینے کی فکر. اور ان کی فکر امتحان کے دنوں میں شروع ہوتی ہے، ہماری اس سے 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے اس کی تیاری کے حوالے سے. ہمارے لیے سب سے بڑی سہولت ہے کہ ہم طالب علم کا امتحان، طالبہ کا امتحان نہ لیں. ہم بہت بڑی ذمہ داری سے، بوجھ سے بچ جاتے ہیں. ہمارے لیے تو اس میں طالب علم سے زیادہ سہولت. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کا، اس لیے کہ بوجھ ڈالیں گے امتحانی سینٹر بناؤ، نگران عملہ مقرر کرو، 2 بھاگ دوڑ کرو، نگرانی کرو، علماء بلاؤ، مارکنگ کراؤ، دن رات ان کے ساتھ رہو. ہم کئی دن تک کہیں جا نہیں سکتے، اتنی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. پرچوں کو محفوظ رکھنا ہے، سوالیہ پرچہ پورے ملک میں جانا، آؤٹ نہ ہو جائے. ہم بڑے عجیب صورتحال سے گزرتے ہیں. ہاں سب سے بڑا تو ہمارے لیے سہولت ہے کہ یہ فیصلہ وفاق کر دیں امتحان نہیں ہوگا، بغیر امتحان کے ترقی دے. لیکن میرے دوستو، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں طالب علم کے مستقبل کو اور حال کو اور فائدے کو سامنے رکھنا ہے. طالب علم ہمارے بیٹے ہیں، طالبات ہماری بیٹیاں ہیں، یہ بمنزل اولاد کے ہیں اور وفاق بمنزل والد کے ہیں. ان کو ان کے نفع کو پیش نظر رکھنا ہے، نقصان کو بھی. تو پہلی وجہ ہمارے امتحان کے بارے میں فیصلے انشاءاللہ اکابر کریں گے، یہ زیر غور ہے کہ ہم طالب علم کا صرف امتحان نہیں لیتے، بلکہ طالب علم کو امتحان دے کر سند بھی جاری کرتے ہیں اور ہماری عزت اور گواہی ہے. اور ہم صرف دورے کی سند جاری نہیں کرتے، ہم ان کو متوسطہ کی، حفظ قرآن کی اور عامہ کی، خاصہ کی، عالیہ کی، عالمیہ کی بھی شہادتیں، گواہیاں جاری کرتے ہیں. اور ہماری سند میں لکھا ہوا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس طالب علم نے وفاق کے تحت فلاں سال فلاں مدرسے سے امتحان دیا. اب ہمارے لیے 2 راستے ہیں، امتحان بھی نہ لیں اور طالب علم کو سند بھی نہ دیں. کیونکہ سند میں تو گواہی لکھا ہوا ہے، تو امتحان نہ لیں اور سند نہ دیں. ایک راستہ یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ طالب علم کہے گا نا مجھے دو، دغا دا خار کڑے دا، مجھے کیوں سند نہیں دی. ہمارا سراکی کہے گا استاد یہ کیا کریں دے پہ ہو، میرا جڑا ساتھی ہے میرے تو پہلے پڑھدا ہی ہوں دے کول 10 سند ہیں، میرے کول 1 سند ہے، میرے کول 2 سند ہیں. ہم ان کو سند دیں یا نہ دیں، امتحان نہ لیں اور سند نہ دیں، کیونکہ امتحان لینا پڑے گا، اس میں گواہی لکھی ہوئی ہے. ہم کیسے بغیر امتحان کے گواہی دیں گے؟ دوسری بات، ہمارا طالب علم معادلہ لیتا ہے HEC سے. اپنی دورے کی سند کی بنیاد پر نچلی سندیں بھی دینی پڑتی ہیں، اور وہ پھر معادلہ ایکویلنسی لیتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کہ یہ سند MA عربی اور MA اسلامیات کے برابر ہے. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ہم بغیر امتحان کے پروموشن اور ترقی کی بنیاد پر کسی کو معادلہ جاری نہیں کریں گے. ہم ان کو کوئی ایکویلنسی نہیں دیں گے.
اس کو ملک اور بیرون ملک کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے دین کی خدمت کے لیے. اپنی سند کی بنیاد پر معادلہ ہوگا تو آگے کام کر سکے گا. اور ابھی جو گورنمنٹ نے میٹرک اور ایف اے کو بغیر امتحان لیے پروموٹ کرنے کا کہا، اس پر بھی وزارت قانون نے اعتراض لگا دیا ہے کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بغیر امتحان کے پروموٹ کیا جائے. قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں. ہم نے بہت سی متبادل تجویزوں پر بھی غور کیا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک طالب علم اور طالبات کی یہ بات ہے کہ 4-5 ماہ میں ہمارا کتاب سے تعلق نہیں رہا، ہم امتحان کی تیاری نہیں کر سکے، کرنے والے تھے کہ امتحان ملتوی ہو گیا، یہ ہمارے سامنے ہے. ہم انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے. یہ تمام پہلو وفاق کے اکابر کے سامنے موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک اجتماعی نظم میں ہیں. میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو مگر میں پابند ہوں اس فیصلے کا جو فیصلہ میرے اکابر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق جو پہلے سے زیادہ نہ صرف وقت کی ضرورت بلکہ دین کا تقاضا ہے، یہ اپنی دروں میں قائم رکھیں. میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اتحاد اور اتفاق اور اعتماد اور احترام. اپنے درمیان اتحاد قائم کرو، اعتماد قائم کرو اور اپنے درمیان احترام قائم کرو. اب آپ بڑوں اور اکابر کی جگہ آئے ہیں. اکابر کی زندگیاں کیا تھیں؟ ان میں اتفاق بھی تھا، ان میں اتحاد بھی تھا، ان میں اعتماد بھی تھا، ان میں احترام بھی تھا. اور ایک بات میں کہتا ہوں طلباء سے کہ چھوٹے رہو، بڑا بننے کی کوشش نہ کرو. چھوٹے رہو گے تو کامیابی پاؤ گے. مجھ سے ایک بات کسی نے پوچھا، مولوی حنیف تو 20 سال کی عمر میں محتمم بنا، چھوٹی عمر میں وفاق کا نائب صدر اور ناظم اعلیٰ بنا، تجھے یہ ظاہری طور پر جو ترقی ہوئی، میری تو کوئی ترقی نہیں ہے. کہا یہ جو ترقی خیر نہیں، یہ کس وجہ سے ہوئی؟ میں نے کہا اس کی بڑی وجہ اپنے اکابر کو بڑا مان کر چلنے کی وجہ سے. اپنے بڑوں کو بڑا مانو، ان کے پیچھے چلو.